ہمارا جو معاشرتی مسائل کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم معاملات کو جس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، اور ہم یہ نیت اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ بھائی آج سے میں نے معاملات کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، کہ نرمی ایسی چیز ہے یہ جہاں داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جہاں سے نکلتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم کر دیا گیا، اور جس کو نرم مزاجی عطا کر دی گئی اس کو دنیا کی ہر خیر عطا کر دی گئی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة ولا خادما قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر اور کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت اور کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم اپنی زندگی میں سنتوں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو ذرا ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہے کیا، دین ہے کیا. آیا ہم اس زندگی کے اس حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں گھریلو زندگی کی مٹھاس بھی نصیب ہوگی، اور اگر پیروکار نہیں ہیں اور بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، اس کو غلام سمجھا ہوا ہے، نوکرانی سمجھا ہوا ہے، تو زندگی کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی چاشنی ہمیں نہیں مل سکتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. کتنے؟ 10 سال. 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی کام کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہو کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کیوں نہیں کیا، یا مجھے کسی کام سے منع کیا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا اور میں نے کر لیا تو آپ نے مجھے کہا ہو کہ تمہیں منع کیا تھا کہ نہیں کرنا تو کیوں کیا. 10 سال. یہ دنیاوی کاموں کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات نہیں. مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا یار پانی پلا دو، وہ چلا گیا، بھول گیا، اس طرح کی باتوں کی بات. یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو کہا نماز پڑھیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کہیں چھوڑ دیں. ہمارا معاملہ الٹ ہے، پانی نہ لانے پہ ماریں گے اور نماز چھوڑنے پہ کہتے ہیں بچہ ہے بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. تو جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو پانی پہ کیوں مارا ہے اس کو؟ اتنی تو سمجھ آپ کی بھی ہے، عقل کام کرتی ہے آپ کی. پانی کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، دکان نہیں جا رہا تو آپ تپ رہے ہیں، اس پہ گرم ہو رہے ہیں کہ دکان کھولنے کیوں نہیں جا رہے، اور نماز پڑھنے نہیں جا رہا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی. تو چاہیے یہ تھا کہ دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سختی دین کے معاملے میں ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے سارے کام کر رہے ہوتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی آپ ایسے بدلتے تھے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں، ایسے آپ ایک دم تبدیل ہو جاتے تھے اور فوراً اٹھ کے نماز کے لیے نکل جاتے تھے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے معیارات الٹے کیے ہوئے. معیارات کیا کر دیے؟ یعنی جو صحیح معیار تھا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کر دیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جتنے دنیاوی کام ہیں، مثال کے طور پر بچہ اسکول جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں بچے کے ساتھ؟
بھائی میں اتنی فیسیں بھر رہا ہوں، میں تمہاری وین لگوائی ہوئی ہے، تمہاری ٹیوشن لگوائی ہوئی ہے، تمہارے ٹیچر سے ملتا ہوں، ایک کی منت کرتا ہوں، دوسرے کی کرتا ہوں، تم فیل ہو گئے. پتہ نہیں اس پہ اتنا ہم ٹارچر کرتے ہیں، اتنا ٹارچر کرتے ہیں بچوں کو کہ وہ بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا میں اگر کوئی ناکام ترین شخص ہے تو وہ میں ہوں، کہ میں فیل ہو گیا ہوں معاشرتی علوم میں. اس لیے کہ معاشرتی علوم میں فیل ہو گیا وہ تو دنیا کی زندگی اب ناکام ہی گزارے گا. تو اب اس پہ اتنا ٹارچر بچے کو کرنا، حالانکہ شریعت اس سے منع کرتی ہے. ضروری ہے کہ ہر بچہ معاشرتی علوم میں پاس ہوگا. ہر بچے کو اللہ نے معاشرتی علوم کے لیے تو پیدا نہیں کیا، میتھ پڑھنے کے لیے پیدا تو نہیں کیا. ہو سکتا ہے اس کا دماغ کسی اور چیز میں چلتا ہو، اس میں اس کو چلائیں نا. اس پہ ہم جناب جتنی سختی ہو سکتی ہے ممکنہ وہ کرتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اس معاملے میں ہم کیا کرتے، نرمی کرتے، دیکھتے کہ بھائی مسئلہ کہاں سے خراب ہو رہا ہے. اگر بچہ محنت بھی کر رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، پھر بھی فیل ہو رہا ہے تو آخر کوئی مسئلہ ہے نا. اس کا دماغ نہیں چلتا ہوگا اس فیلڈ میں، کسی اور فیلڈ میں لگا دیں اس کو، اس میں ہم سختی کریں گے. اچھا یہی بچہ جب نماز پڑھنے نہیں جائے گا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ سب ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دیں، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. کوئی پانی دم کر کے دے دیں، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں نے بہت کوشش کی وہ نماز نہیں پڑھتا. اب ہوتا کیا ہے بیسیکلی، ہوتا یہ ہے کہ 40-50 سال کی عمر تک والد خود بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، بیٹا بھی نہیں پڑھتا تھا. اب 45-50 سال کی عمر میں کہیں وہ تبلیغ میں لگ گیا، تبلیغ میں جانا شروع ہوا تو اس کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلا. اب اس کی عمر 50 سال ہے، بیٹے کی عمر مثال کے طور پر 25 سال ہے. اب یہ بیٹے کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اس نے ظاہر ہے 25 سال نہیں پڑھی تو ایک دفعہ کہنے سے تھوڑی پڑھے گا. اب وہ نہیں پڑھتا، اب جب وہ نہیں پڑھتا یہ ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑے ہو جاتے کہ تم نماز پڑھو یا ورنہ تو گھر سے نکلو. اور دوسرا حال یہ ہے کہ مولوی صاحب سے تعویذ لے کے جاؤ، وہ تعویذ پہنے گا تو نمازی بن جائے گا. کوئی جادو کی چھڑی ہے مولوی صاحب کے پاس. تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ 25 سال آپ نے اپنے بچے کو اگنور کیا ہے، 25 سال اب اس کو نماز کی دعوت دیں. تو جب 25 سال آپ دعوت دے دیں پھر میرے پاس آنا، پھر میں تعویذ لکھ کے دوں گا، دیکھنا ایسے نماز پڑھے گا آپ کا بیٹا. تو 25 سال آپ نے بولا نہیں اس کو نماز کا، یا آپ کو کسی مولوی صاحب نے سمجھایا تو آپ نے کہا مولویوں کے قریب نہیں جانا. میں ایک جگہ امام تھا تو میرے پاس کچھ نوجوان ایسے بھی آتے تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں منع کیا ہے کہ امام صاحب کے پاس بیٹھنا مت، وہ نماز پڑھو سیدھا مسجد سے نکلو. ایسے والدین بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اسی معاشرے میں کہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بس نماز پڑھیں، آپ کا کام مسجد میں صرف یہ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے فوراً نکلیں. اور وہ میرے پاس آ کے اپنے والد کی کہانیاں مجھے سنا رہے ہوتے کہ ہمارے والد نے ہمیں یہ کہا.